السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا۔ سوال ذہنوں میں اٹھ رہا تھا، کیا نہیں گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی خود بتا دیا۔ لوگ پوچھنے سے شرما رہے تھے جس مسئلے کو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ معاملہ تمہارے لیے جائز قرار دے دیا۔ رمضان کے احکامات چل رہے ہیں تو اب رمضان کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ اور اگر لباس نہیں مان رہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں ایک دوسرے کا لباس بننا ہے۔ اللہ نے دیکھا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے درگزر کیا، چنانچہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ کھاؤ پیو راتوں میں، یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری میں فجر کی سفید دھاری تمہارے لیے بالکل نمایاں ہو جائے، سحری کی بات ہو رہی ہے، تب رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ البتہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہو تو بیویوں کے پاس مت جاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اس لیے ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کے دو بڑے حصے، ایک حصہ بنی اسرائیل، ایک حصہ بنی اسماعیل۔ مسلمانوں صحابہ کرام کو شریعت دی جا رہی ہے، توحید سے اس کا آغاز ہوا، حرمت جان، حرمت مال، پھر آگے اس طرح سے معاملات آ رہے ہیں۔ اب روزوں کی بات آ گئی، تقوی جو کہ بہت ضروری ہے ان تمام چیزوں کے لیے، ان کی بیس ہے۔ اور پھر روزوں کے ہی حوالے سے جو مزید کوسچنز ذہن میں پیدا ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر کیا اور ان سوالات کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ یاد رکھیے کہ یہاں پہ غیر ضروری سوالات اور بے فائدہ سوالات کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ وہی چیزیں ہیں جو شریعت کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اسی انکریجمنٹ سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے پے در پے مختلف قسم کے سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں سلسلہ جو اللہ تعالیٰ روزوں کی اہمیت، فرضیت، تقوی کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، درمیان میں رک کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا جواب دیا۔ اب آپ دیکھیے کیا کہا گیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے ملاقات کرنا یہ کیا ہے تمہارے لیے، اللہ نے جائز قرار دے دیا۔ یہ جائز تھا، پہلے ہی جائز تھا، لیکن یہود جو تھے نا، ان کے ہاں تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہو گیا کہ وہ راتوں کو، دن میں تو کھانا پینا بیویوں سے تعلق منع تھا، وہ لوگ رات کو بھی بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی سمجھ لیا کہ شاید ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، تو یہاں بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ نہیں، یہ اگرچہ پہلے ہی جائز تھا لیکن تمہیں چونکہ ڈاؤٹ ہو گیا یہودیوں کے طریقے کی وجہ سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل کلیئر کٹ واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ تم روزوں کی رات میں یہ تعلق، فزیکل ریلیشن شپ اپنی بیویوں سے قائم کر سکتے ہو، ممانعت نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اب بیویوں سے تعلق کی بات آئی، بیویوں کی بات آئی، ساتھ ہی اللہ نے اس مسئلے کو بھی کہتے ہیں نا حل کر دیا، کلیئر کر دیا، اتنے خوبصورت انداز میں تشبیہ دے دی، لباس ہو، خوبصورت مثال، میاں اور بیوی کا تعلق لباس والا تعلق ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، غور کیجئے کہ میرے جسم پہ میرے لباس کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے۔
لباس ہم کس لیے پہنتے ہیں؟ ہم خوبصورت نظر آنے کے لیے پہنتے ہیں. لباس کس لیے پہنتے ہیں؟ موسموں کی سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے پہنتے ہیں. لباس ظاہری بات ہے کہ انسان کو خوشی دیتا ہے، خوشی فراہم کر رہا ہوتا ہے، سکون دے رہا ہوتا ہے، اس کی سیلف سیٹسفیکشن کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، ڈھانپ رہا ہوتا ہے، چھپا رہا ہوتا ہے، ستر چھپا رہا ہوتا ہے، عیب چھپا رہا ہوتا ہے. جسم پہ اگر کوئی عیب وغیرہ ہے تو وہ لباس چھپانے کا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے کی مثال لباس سے دے کر اتنا خوبصورت ریلیشن، کلوز ریلیشن واضح کر دیا کہ اللہ کی نظر میں میاں اور بیوی کا رشتہ لباس والا رشتہ ہونا چاہیے، کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنے. ایک دوسرے کی خوبصورتی مین ظاہری فزیکل خوبصورتی نہیں، باطنی شخصیت کردار کی خوبصورتی کو بڑھانے کا ذریعہ بنے. پھر ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنے. یہ ہے اس رشتے کی خوبصورتی جو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا، لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت کم آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ میاں بیوی کا کوئی آپس میں ایسا ریلیشن ہو، اور جہاں پہ اگر کوئی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو زن مرید کہہ کے بالکل ہی بھگا دیا جاتا ہے. جبکہ دین نے ایک رشتے کا معاملہ بتایا ہے تو وہ رشتہ ہے ہی ایسا، اس کو اتنا خوبصورت ہونا ہی چاہیے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ نے دیکھا تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت فرمائی، تم سے درگزر کیا. کون سی خیانت ہو رہی تھی؟ یہودی جو تھے وہ بیویوں سے تعلق قائم کرتے تھے، مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی معاملہ کیا، اور انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ تو حرام ہے، یہ تو ممنوع ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا تھا کہ وہ دل میں یہ بات رکھتے ہوئے اس معاملے کو خود سے انہوں نے جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اس کے باوجود وہ تعلق قائم کرتے تھے. اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم خیانت کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں منع کیا ہم پھر وہی کام کر رہے ہیں. ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی، خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا، اللہ نے تم پر عنایت فرمائی، تم سے درگزر کیا. یہ خیانت ویسی خیانت نہیں ہے کہ جس پر تمہاری پکڑ ہو، اس نے تم سے درگزر کا معاملہ کیا ہے. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. چنانچہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اس کو حاصل کرو، جو تمہیں اس نے اجازت دی اس کو کیا کرو؟ حاصل کرو. اب ظاہری بات ہے کہ مراد کیا ہے؟ ازدواجی زندگی کے حوالے سے جو اللہ نے تمہارے لیے چیزیں رکھی، جو اس تعلق کے نتیجے میں جو ایک دوسرے سے تم لطف اٹھاتے ہو، جو ایک خوشی اور لذت حاصل کرتے ہو، سرور حاصل کرتے ہو، اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ وہ تعلق قائم کرو اور وہ لذت اور سرور ایک دوسرے کے رشتے کی وجہ سے حاصل کرو ایک دوسرے کے ساتھ. اب بعض تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اولاد حاصل کرو، جاؤ اور اولاد حاصل کرو. لیکن اولاد تو آپ دیکھیں نا زندگی میں کتنی حاصل کرتا ہے انسان. کوئی 2 بچے ہیں، کوئی 4 ہیں، تو کوئی 10 ہیں، تو کوئی 12 ہے پوری زندگی کے اندر. اب ہر دفعہ تو اولاد کی نیت سے نہیں انسان جا سکتا نا، اولاد کی نیت سے تو کبھی کبھار انسان نے یہ تعلق ذہن میں رکھا ہوگا. ادروائز جو تعلق ہے وہ سمپل یہی تعلق ہے، اور وہاں پہ اولاد کی نیت سے ہی تعلق قائم کرنا یہ لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگوں نے انہی وجوہات کی وجہ سے یہی جو آیات ہے کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ اللہ نے جو فرض کیا، جو لکھا اولاد کے لیے ہی بس جاؤ، تو انہوں نے فیملی پلاننگ کو ناجائز قرار دے دیا. انہوں نے کہا نہیں اولاد ہی ہونی چاہیے ہر دفعہ ریلیشن شپ کے نتیجے میں. تو یہ ایک اپنے یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ علماء نے اس کو بہت زیادہ کلیئر کر دیا کہ یہاں ما کتب اللہ لکم کیا ہے؟ وہ لطف، وہ لذت، وہ سرور جو اللہ نے اس رشتے، اس لباس کے رشتے میں، میاں بیوی کے رشتے میں اللہ نے رکھا، اس فزیکل ریلیشن شپ کے رشتے میں رکھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حاصل کرو، اس کے لیے اس کی طلب کرو. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری میں
فجر کی سفید دھاری یعنی کہ جیسے دھاگا ٹائپ ہوتا ہے، یہ تمہارے لیے بالکل نمایاں ہو جائے. اب مثال دی ہے اللہ نے یہاں پر، یہ سحری کی مثال ہے. کھانے پینے اور بیویوں سے تعلقات کی اجازت صبح صادق کے اچھی طرح نمایاں ہو جانے تک ہے. ٹھیک ہے نا، اس وقت تک تم کھا پی بھی سکتے ہو اور بیویوں سے تعلق بھی قائم کر سکتے ہو. اب اس کے اندر یہ جو بعض لوگ ہیں نا ہمارے ہاں، وہ بہت زیادہ اسٹرکٹنس دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں 1 سیکنڈ بھی 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور بعض لوگ پھر اتنے ریلیکس ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ہی اپنے لیے جائز ٹھہرا لیتے ہیں. نہیں، اب دیکھیں ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، صبح صادق کے موقع پر رمضان میں تو عموماً سائرن بجتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹائمنگز ہمیں بتا دیے گئے ہوتے ہیں، گھڑیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روزہ بند ہو رہا ہے. اور اب ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ 7 ہی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی عام دنوں میں 11 مہینے میں تو سحری صبح صادق کے 7 اذانیں نہیں ہوتی، ٹھیک، لیکن روزوں میں عموماً اذانیں 7 ہی ہو جاتی ہیں. ادھر ٹائم ختم ہوتا ہے، ادھر اذان ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یعنی آپ لیٹ ہی ہو گئے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ ہی نہیں کھلی، کوئی اور ایمرجنسی آ گئی، کپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دودھ کپ کچھ نوالے رہ گئے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، اذانیں سائرن شروع ہو گیا، تو وہ جو کھا رہے ہیں ختم کر لیں اس کو جلدی سے. لیکن اسے روٹین نہیں بنائے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ اٹھنا ہی بالکل علامت ہار کے اوپر ہے کہ بالکل وہ اینڈ پہ کھا پی رہے ہیں. یہ پسندیدہ نہیں ہے. کبھی کبھار ایسے ہو جائے تو اس میں اتنی گنجائش رکھی گئی ہے کہ 1-2 منٹ کے فرق سے پھر اتنا زیادہ ایشو نہیں بنایا جائے گا. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. رات سے مراد یہاں مغرب ہے. یہی یہ جو الی اللیل ہے نا، لیل کے لفظ سے ہی شیعہ اور جو ہم لوگ سنی ہیں ان میں ڈفرنس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ روزہ جلدی افطار کرتے ہیں اور وہ ہمارے 15 منٹ تقریباً بعد افطار کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لیل کا حکم آیا قرآن میں. تو وہ کہتے ہیں رات جب شروع ہوگی نا، جیسے ہی ستارہ نظر آتا ہے پہلا، تو وہ اسی ٹائم کے مطابق اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. تو ہم تو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہی جائے گا تو بس یہ لیل کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرنس ہے ان میں اور ہمارے معاملے کے اندر. اب ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے تو کبھی انسان وہ کر لے، کبھی وہ ہمارے اس کو فالو کر لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اتنا زیادہ اسٹرک ہو جانا کہ پھر ایک دوسرے کو تکفیر کے اس مقام پہ پہنچ جانا، یہ چیز مناسب نہیں ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، البتہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں کے پاس مت جاؤ. ظاہری بات ہے کہ اب یہ رمضان سے ریلیٹڈ، میاں بیوی کے تعلقات سے ریلیٹڈ، یہ مختلف چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں، ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہے یہ کرنا ہے نا، ایکسپلین کر رہے ہیں اس کو. تو اب اس میں یہاں پہ کیا کہا کہ مباشرت نہیں کرنی جبکہ تم اعتکاف میں ہو، مسجدوں کے اندر بیٹھے ہو. یعنی یہ کام پھر راتوں کو بھی جائز نہیں ہے، یعنی دن میں بھی نہیں اور رات کو بھی جائز نہیں ہے. اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹرم ہے جس میں انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے اور گوشہ نشین ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. یہ ایک ایسی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کے ہاں کسی نہ کسی صورت میں یہ سنت جاری اور ساری رہی ہے. قرآن کے جب نزول ہوا لوگ اعتکاف کی ٹرم کو جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ڈیٹیل بیان نہیں کی. اس میں بتا دیا کہ یہ جو اعتکاف ہے، دل انسان کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، سوائے ضروری حاجات کے، کھانا پینا، واش روم یا سونا، اس کے علاوہ اس کو اپنے اعتکاف کے اندر ہی رہنا ہے. اور خاص طور پر میاں بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تو کسی صورت میں بھی قائم نہیں کیے جا سکتے. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ جو عبادت ہے اعتکاف کے اندر، یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے. اور 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے جو سنت ہے، لیکن نفلی اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن، 2 دن، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ حکم مرد اور عورت سبھی کے لیے ہے. اب خواتین بھی چاہیں تو مسجد میں بیٹھیں. اب ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ بہت اسٹرکٹنس دکھاتا ہے اس معاملے میں، وہ کہتا ہے کہ عورتیں مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھیں گی تو اعتکاف ہوگا، گھروں میں ان کا اعتکاف ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ قرآن میں بھی آیا کہ فی المساجد، مسجدوں کا ذکر ہے. پھر امہات المومنین کا دیا جاتا ہے حوالہ کہ وہ مسجدوں میں ہی، مسجد نبوی میں ہی خیمے لگایا کرتی تھی اور اعتکاف بیٹھا کرتی تھی.
تو ان کے نزدیک گھروں میں نہیں کیا جا سکتا. لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں، خواتین گھروں کے اندر بھی اگر مساجد کے اندر ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہے تو وہ گھروں کے اندر بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ خود دیکھیں نا، اب ہمارے ہاں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اس میں آپ اپنی کسی جوان بچی، بہن، بیوی، بیٹی کو تو نہیں بھیج سکتے مسجد، مشکل ہو جاتی ہے. ہاں کوئی مناسب ایج کی خاتون ہے، عمر گزار چکی ہے، وہ جاتی ہے مساجد میں تو جائیں. آج کل تو آپ کو پتا ہے کچھ سے کچھ بن جاتی ہے صورتحال. تو مجھے تو ذاتی طور پر دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے نا کہ گھروں میں اعتکاف خواتین کریں، مجھے یہ ان کا آج کل کے دور کو دیکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے. ہاں اگر آپ کہیں گئے ہوئے ہیں، مسجد نبوی وغیرہ میں ہیں یا بیت اللہ میں ہیں، وہاں کی مسجد میں ہیں، تو ضرور کریں مسجد کے اندر اعتکاف. اب ہمارے ہاں بھی جو یہ اسکول آف تھاٹ پہلے والا جو مسجدوں کا اصرار کرتا ہے، انہوں نے اب باقاعدہ ماحول بنانا شروع کر دیا ہے. میں نے خود بھی لوگوں سے سنا ہے، بڑا اچھا انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے، کافی خواتین ہوتی ہیں وہاں پہ، کافی یہ انتظام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ آپ مسجد میں کرنا چاہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یعنی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لینا کہ کس ایج کے کس بندے کو آپ الاؤ کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ اس کے ساتھ اگر کوئی ریلیٹو بیٹھی ہوئی ہے خاتون اور اعتماد ہے آپ کو کہ بھی اپنی خاتون ہے، اعتماد کی خاتون ہے، بچی کی عزت عصمت کی جو ہے نا حفاظت ہوگی تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر کیا کہا جی، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اس لیے ان کے قریب نہ جاؤ. یعنی غفلت نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ نے ایک باؤنڈری وال جو ہے وہ تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے. کہیں بھولے سے بھی کوئی قدم ایسا نہ اٹھاؤ کہ تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ اور کسی گناہ میں پڑ جاؤ. یعنی گناہ بھی کیا ہے، مصیبت ہی ہے نا انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ اس طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی الجھنیں دور کرتا ہے، ان کو بالکل کلیئر کرتا ہے. لہٰذا پوچھو اللہ کے حکموں کو کے بارے میں پوچھو. اللہ نے ہر چیز خود ہی پہلے تو کھول کھول کر بیان کر دی. یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں بیان کی؟ لعلہم یتقون، اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی کی روح اور اسپرٹ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کیسے پیدا ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے. اور روزے کی وجہ سے بھی کب؟ جب ہم روزے کو اس کی پوری شرائط اور روح کے ساتھ رکھتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات. اچھا، پھر روزوں کے حوالے سے بس ایک آخری بات جو ہے وہ یہ کہ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ روزے خواتین نہیں رکھیں گی، دودھ پلانے والی خواتین. اسی طرح جس کو پیریڈز وغیرہ ہیں، بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو جو بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد جسے نفاس بولا جاتا ہے، وہ 40 دن زیادہ سے زیادہ ٹائم پیریڈ ہے. وہ 30 دن بھی ہو سکتا ہے، وہ 25 دن بھی ہو سکتا ہے، وہ 15 دن بھی ہو سکتا ہے، وہ 10. ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہے کہ جب بلیڈنگ بالکل رک گئی تو بس پھر اس کے بعد روزے بھی رکھنے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن وغیرہ سب کچھ. لیکن یہ جو اس حالت میں روزے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پیریڈز کی حالت میں روزے چھوڑے ہوئے ہیں یا بچے کی پیدائش کے حوالے سے روزے چھوڑے ہوئے ہیں، تو وہ روزے پورے کرنے ہیں بعد میں. اس کی ریلیکسیشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی فدیہ وغیرہ دے دیا جائے گا تو بس نہیں. وہ روزوں کی یعنی کہ اس کو رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی جیسے میں نے کل کلیئر کیا تھا کہ جیسے آپ کے روزے گرمیوں میں، شدید گرمیوں میں چھٹے ہیں، تو آپ وہی روزے جو ہے وہ دسمبر میں جب دن بہت زیادہ شارٹ ہوتے ہیں آپ ان دنوں میں پورا کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اتنی سینس ہی نہیں ہوتی کہ جی یہ روزے رکھنے ہیں، پچھلے بڑے روزوں کی کاؤنٹنگ رہ چکی ہوتی ہے. مطلب بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے کوئی 300 روزے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 200 روزے ہمارے رہتے ہیں، 250 روزے رہتے ہیں. اب ہم کیسے مینج کریں؟ بھی اللہ کا نام لے کے ایک ایک دو جو ہے نا وہ رکھنا شروع کر دیں، اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ میرے لیے آسان کر دے. اس وقت میں نہ سمجھ تھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب مجھے سمجھ آئی. ساتھ ساتھ کاؤنٹنگ کرتے جائیں، ذہن میں ذہنی طور پہ بتا دینا کہ بچوں کی پیدائش تھی تو وہ 2 سال میرے روزے گزرے نہیں میں نے رکھے، پھر اگلے بچے کی پیدائش میں 2 سال کے روزے میں نے پھر چھوڑے، پھر میں نے فلاں چھوٹی ایج میں تھی، ابھی جوانی آئی ہی تھی تو ابھی مجھے بلوغت کے بعد کی 17 18 19 20 سال مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، وہ والے جو شروع کے روزے میں نے چھوڑے سمجھداری کے بعد. تو وہ ساروں کی کیلکولیشن کر کے رکھتا ہے بندہ اور ساتھ ساتھ پھر اس کو لکھ کر چلا جاتا ہے. اور باقی اللہ سے بندہ دعا مانگتا ہے. کوشش پوری کرنی ہے اینڈ تک کہ ہم
کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ان روزوں کو پکڑ لیں کیونکہ وہ لازم ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے مت کھاؤ اور نہ اسے حاکموں تک پہنچانے کا ذریعہ بناؤ کہ اس طرح دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے حالانکہ تم اس حق تلفی کو خود جانتے ہو. روزوں کی حرمت، روزوں کے حوالے سے کہ کیا کیا کام نہیں کرنے، حرمتیں کیا ہیں، وہ ہم نے باتیں پڑھی. ہم دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے حرمت مال کی بات آئی تھی روزوں سے پہلے. اب یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بعد پھر مال کا ذکر لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی وجہ سے نا انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ سے انسان لالچ پہ قابو پاتا ہے. مقصد کیا ہے روزے کا؟ لالچ پہ قابو پانا. اب بہت ساری مال کے حوالے سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں یا اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ لالچ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، خواہشات کے بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب روزے کے ذکر کے فوراً بعد دوبارہ مال کا ذکر لیا کہ تمہیں روزے بتا دیے گئے، تمہیں بتا دیا گیا کہ تقویٰ تم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تم نے حلال و حرام کی تمیز شعور پیدا کرنا ہے، اور جب تم یہ پیدا کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ رشوت جسے لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یعنی روزوں سے تقویٰ پیدا ہوا ہے. اب کرنا کیا ہے معاشی معاملات میں وہ بتایا جا رہا ہے. یاد رکھیے اللہ نے کوئی اکنامکس کا سسٹم نہیں بتایا، یعنی اکنامکس نہیں پڑھائی ہمیں قرآن کے اندر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اکنامکس کے حوالے سے، معاشی معاملات کے حوالے سے، فائنینشلی مسائل کے حوالے سے کچھ اصول دیے ہیں، فنڈامنٹل دیے ہیں. اور وہ فنڈامنٹلز میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بتائے ہیں جسے ہم اخلاقی اصول بولیں گے، یعنی اخلاق کے حوالے سے کچھ پیمانے بتائے ہیں. مثلا چوری نہیں کرنی، غصب نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، حق تلفی نہیں کرنی، غلط پروڈکٹ بنا کر تم نے اس کی خیانت نہیں کرنی، مارکیٹنگ نہیں کرنی، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کمانا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مال کی ناجائز صورتیں کیا ہیں؟ روزے سے تقویٰ پیدا ہو گیا. اب تمہارے معاشی مال کے معاملات آئیں گے، حرمت مال کا حکم پہلے دیا جا چکا، تم نے ان چیزوں سے، ان کاموں سے ایوائڈ کرنا ہے. ان فنڈامنٹلز اخلاقی اصولوں کو ذہن میں رکھ کر تم نے اپنے معاملات چلانے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہیں وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ظاہری بات ہے جو روزے کی حقیقت کو جان لے گا وہ کبھی کسی کے معاملات پیسے پر نظر نہیں رکھے گا، وہ کبھی رشوت کا لین دین نہیں کرے گا. لیکن جسے خوف خدا ہی نہیں ہے وہ ہر کام کرے گا، استغفر اللہ، اور اپنے لیے جہنم کی آگ خریدے گا اور اس مال کے بدلے دنیا بھی اپنی خراب کرے گا، یقیناً خراب کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان رزق حرام کھائے اور اس کی زندگی پھر آسانی اور سکون و اطمینان سے گزر جائے. تو بات یہ ہے مالوں کو آپس میں ایک دوسرے کے باطل طریقے سے مت کھاؤ. اللہ کا یہی حکم ہے. جتنے مال کے معاملات ہیں، مالی معاملات، باطل طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ چوری، ڈاکہ، یعنی اللہ نے جو کہا نا باطل طریقہ کیا ہے؟ چوری، ڈاکہ، قبضہ، خیانت، اور اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشوت، جعلی چیزیں، 2 نمبر کام، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ کے ذریعے پیسہ لینا، سود، یہ سب کیا ہے؟ باطل طریقے. اللہ نے کہا اس طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ. اور یہ سب تعاون علی الاسم کی چیزیں ہیں، اور اس میں غبن بھی آ جاتا ہے، غبن کر لینا. کوئی گیڑی بڑی چیز کہیں سے مل گئی، وہ آپ نے اٹھا لی اور وہ آپ نے استعمال کر لی، سب چیزیں کیا ہیں؟ باطل طریقے ہیں، منع کر دیا گیا. اور وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ سے مراد ہے نہ اسے حاکموں تک پہنچانے کا ذریعہ بناؤ. مراد کیا ہے کہ حکام کو، مختلف آفیسرز کو
رشوت دے کر میرٹ کے خلاف اپنے حق میں فیصلہ کرواؤ. مثلاً آپ نے میٹر لگوانا ہے، میٹر لگنے بڑے مشکل ہوئے ہوئے ہیں، آپ اپنی اس میٹر کی لسٹ میں اس کیو میں بڑے پیچھے ہیں، ابھی آپ کی باری نہیں آنے والی. آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ رشوت دے کر کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلا نمبر دے دو. تو وہ جس کا آپ نے نمبر مارا ہے، حق مارا ہے، یہ کیا ہے؟ رشوت ہے. اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے. کسی صورت میں اس کی ویٹ کریں. ہاں ایک چیز ہے کہ جس کی اجازت دی ہے اسکالرز نے، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ کوئی جائز کام کروا رہے ہیں، اپنا جائز کام مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ میٹر ہی لگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے 1.5 سال ہو گیا اپلیکیشن دی ہوئی ہے، آپ پورا ہر قانونی تقاضے پورے کر رہے ہیں، آپ بار بار آفیسز کے چکر لگا رہے ہیں، آگے بیٹھے ہوئے حرام خور، رشوت خور، وہ جان بوجھ کے آپ کی فائل کو کیا کرتے ہیں؟ پرے 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 پرے، اس کو بھی اس کا نمبر نہیں آنا، یہ جب تک ہمیں کھلائے گا نہیں، ہماری جیب گرم نہیں کرے گا، ہم نے اس کا میٹر نہیں لگانا. ٹھیک، اب وہاں پہ ہو گئے ہیں آپ مجبور کہ آپ اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟ کسی کو قتل تو کر نہیں سکتے. آپ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ پھر وہاں پہ اپنا پیسہ دے کر آپ اپنا جائز کام کروا سکتے ہیں جس سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. سمجھ آئیے؟ آپ کا کام جائز طریقے سے ہونا ہی نہیں تھا، لوگوں نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ نہیں ہونے دیں گے، آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. اب بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے تقوی والے ہوتے ہیں، وہ اس موقع پر بھی کہتے ہیں ہم نے رشوت نہیں دینی، نہیں کام ہوتا نہ ہو. ٹھیک ہے، عزیمت کی راہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن ہر جگہ ایک ہی اصول نہیں چل سکتا نا. اب بعض لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کا اتنا گھومنے پھرنے والا بندہ نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کی باری آ چکی تھی تھرو پراپر چینل، آپ کو 6 مہینے میں ہوتا ہے کہ رول ہے کہ 6 مہینے میں میٹر لگ جاتا ہے، 6 کی جگہ آپ سال پہ پہنچ گئے ہیں. اب اگر آپ کچھ دے رہے ہیں تو اب وہ آپ کی مجبوری ہے، آپ کا کام ہی نہیں کسی نے کرنا. فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، فائلیں گم جاتی ہیں، وہ گم ہی نہیں ہوتی، وہ چھپائی ہوتی ہیں، دبائی بھی ہوتی ہیں آپ کی فائلیں، تو وہاں پہ پھر دینا پڑتا ہے، تو وہ رشوت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کہتے نا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن وہ کہاں کہ جو کوئی شوق سے دے رہا ہے اور شوق سے لے رہا ہے. کیا کہا؟ فَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، حکام تک اسے پہنچانے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اس طرح دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے. یعنی وہی بات کہ حرام طریقے سے رشوت کے ذریعے مت کھاؤ کہ نا انصافی سے حق تلفی سے کسی کا مال کھایا جائے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس حق تلفی کو اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ چیز غلط تھی، تم نے رشوت دے کر اس چیز کو اپنے لیے جائز قرار دیا. مثلا اس میں بعض جگہ ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر تم میں سے بعض لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، وہ میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز میری ہے، اور میں ان کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر اتنی وہ دلائل دیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں اسے وہ زمین دے دیتا ہوں. تو یاد رکھو کہ جس نے مجھ سے لی اس طرح سے غلط زمین، تو اس نے جہنم کا ٹکڑا لیا میرے سے. یعنی حضور دے رہے ہیں، کسی کا حق مار کر حضور کو غلط بیانی کر کے کوئی لے گیا زمین، تو وہ جہنم لے کے گیا. تو آپ سوچیں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوتی ہے. تو ہم لوگ اپنے کورٹ کیسز وغیرہ کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، لوگوں کی زمینیں غبن کی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ مختلف جھوٹے گواہ لے کر آتے ہیں، ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے لیکن وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کورٹ کچہریوں تک پہنچ جانا، غلط معاملات کو پہنچا دینا الی الحکام، یعنی اتنا پہنچنا آگے، پھر رشوت دے کر اس مال کو اس چیز کو اپنے لیے جائز قرار دے دینا. اس کی یہ چیز جو ہے یہاں پر غلط ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات آپ کو؟ آیت نمبر 189، یسألونک عن الاحلہ. شریعت کی وضاحت کے حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں نا، تو اب آگے سے سمجھ لیں ایک طرح سے حج کے احکامات دیے جا رہے ہیں. اب حج کا ڈائریکٹ تو ذکر نہیں آیا، لیکن اللہ نے اس کو چاند اور ان معاملات کو اٹھا کر حج کا ذکر اب بیچ میں لے آئے. یعنی روزوں کا ذکر ختم ہوا ہے، مال کا ذکر آیا، ساتھ ہی اب حج کی بات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. یسألونک عن الاحلہ، یہ لوگ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. الاحلہ حرام مہینے.
آپ کی قرآن میں ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الاحلہ، چاندوں کی بابت. میں آپ کو بتاؤں گی کہ چاندوں کی بابت، چاند کی بابت، بیبی مون، پہلے دن کا چاند، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم سے. تو یہ جو سوال ہے نا چاند کے بارے میں یہ کیوں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جی یہ چاند ایسے کیوں نکلتا ہے، وہ کیوں نکلتا ہے، کوئی سائنٹیفکلی سوال نہیں پوچھا جا رہا. ریزن تھی سوال پوچھنے کی. ریزن کیا ہے؟ حرام مہینے، ان کی حرمتیں کب شروع ہو رہی ہیں، کب ختم ہو رہی ہیں، کیا ہے آگے بتاتی ہوں. کہہ دیجئے یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ جو بات بیان ہوئی ہے وہ کیا بیان ہوئی ہے کہ ہم جیسے اب آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس آیت کے حوالے سے بتاؤں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. جیسے اب ہمارے یہاں میچز ہوتے ہیں نا 2020، کتنے ہم شوق سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، اور بڑا فیشن آ گیا 2020 کا. وہاں پہ عربوں میں یہ 2020 ان کی مار کٹائیاں ہوتی تھی، خوب لڑتے جھگڑتے تھے اور تلواریں نکلتی تھیں، خوب قتل و غارت ہوتی تھی، خوب مالوں کی بربادی ہوتی، بڑا شوق ہوتا تھا، بڑا فیشن ہوتا تھا. لوگ بڑے ذوق اور شوق سے، کچھ لوگ آڈینس ہوتے تھے اور کچھ آپس میں فریقین جو ہیں وہ لڑنے مرنے والے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپس کی مار پیٹ کو روکنے کے بہت سے سٹیپس لیے، بہت سے اقدامات اٹھائے، بتائے، سمجھائے. ان میں سے ایک امپورٹنٹ بات کیا تھی کہ جب لوگ عمرے کے اور حج کے سفر کے لیے نکلیں، اب 24 گھنٹے جہاں مار پیٹ ہو رہی ہے جس ماحول کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ جو قافلے آ رہے ہیں حج اور عمرے کے لیے وہ کیسے آئیں گے، کیسے پیسفل ماحول ان کو ملے گا، کیسے تسلی سے وہ عبادت کر. دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اتنا مشکل سفر طے کر کے. اب راستے میں پتہ چل جائے فلاں جگہ بھی جنگ لگی ہوئی ہے، فلاں جگہ بھی لڑائی لگی ہے، پتہ نہیں بچ کے وہاں سے نکلیں گے بھی یا نہیں نکلیں گے، حرم میں جائیں گے وہاں پہ کوئی پیسفل ماحول ملے گا، عبادت کر سکیں گے، یا بس لڑائیوں کی نظر ہو جائیں گے، خود بھی مارے جائیں گے، اپنی جان مال عزت آبرو بچا کے وہاں سے کچھ نکلیں گے نہیں. ایسا ہی ہونا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی یہ جو مہینے ہیں نا، یہ جو حرمت والے مہینے یہ 4 ہیں. ایک رجب ہے، پھر ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم. رجب میں عمرے کے لیے لوگ نکلتے تھے، رجب اور پھر اس کے بعد رمضان وغیرہ، ٹھیک ہے. اور ذوالقعدہ، حج اور محرم یہ حج کے مہینے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی یہ جو 4 مہینے ہیں نا اس میں جنگ نہیں ہوگی، یہ ختم کرو اپنے میچ، یہ لڑائی جھگڑے ختم کرو، حرام ہے ان مہینوں میں جنگ. تو آپ دیکھیے کہ ان مہینوں میں وہ کیا کرتے ہیں، یسألونک عن الاحلہ، حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کون سے ہیں، کیا صورتحال ہے. سوال بہت چھوٹا سا ہے لیکن جواب جو اللہ نے آگے دیا ہے نا، جواب سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سوال کیا کیا گیا تھا کہ یہ آپ سے محترم مہینوں حج کے جو اوقات ہیں ان میں لڑائی جھگڑے کے حوالے سے پوچھتے ہیں. تو ان کو بتا دو، کیا بتا دو، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہیں، یہ محترم مہینے ہیں، ان میں بالکل فل سٹاپ لگا دیا. لوگوں کی بھلائی ہے، بہبود سے مراد بھلائی ہے اس کے اندر، کہ لوگ امن سے ٹریول کر سکیں اپنی عبادات کے لیے. پھر جب عبادات کے لیے لوگ ادھر سے ادھر سے ٹریول کرتے ادھر آتے تھے تو اسی ماحول سے، پیسفل ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ بزنس بھی کرتے تھے، لوگوں کے تجارتی قافلے بھی چل رہے ہوتے تھے. تو یہ تھا لوگوں کی بہبود، لوگوں کے فائدے، اور حج کا موقع بھی چل رہا ہوتا تھا. تو یہ چلتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حرام مہینوں کی بات کلیئر کی تو ساتھ ہی ان کی غلطیوں کی اصلاح کر دی، ٹھیک ہے نا. کہ بھئی یہ مہینے ایسے ہیں کہ جس میں لوگ ٹریول کریں گے اور ان کو ٹریول کرنے دیا جائے گا، اور اس مہینوں کے اندر بالکل نہیں لڑا جائے گا. کلیئر ہوئی یہاں تک بات؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو مسائل تھے نا، یعنی لوگوں کو حج کے حوالے سے جو ان کے اندر بدعات تھی وہ کلیئر کی گئی. کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، بیوتا ہے یا بیوتو ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، یہ حرمت اس لیے قائم رکھی جائے گی، حرمت قائم رکھی جائے گی کہ، اور یاد رکھو کہ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی اصل میں اس کی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے. اصل میں ہوتا کیا تھا
کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب حج کی یعنی کہ ہوتا تھا، مہینہ آتا تھا، یہ لوگ احرام پہن لیتے تھے، تو پھر ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اب احرام پہن کر ہم اپنے گھروں کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم گناہوں سے لدے پھندے ہوئے باہر نکلے ہیں اپنے گھروں سے احرام پہن کر۔ جب تک حج نہیں ہو جائے گا ہم گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے، اور ہم پھر ان گھروں کے اندر اسی احرام کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ یہی وہی وہم تھا کہ جس کی وجہ سے یہ وہ بغیر کپڑوں کے، جب باہر سے لوگ آتے تھے نا عمرہ طواف حج کرنے کے لیے، تو خانہ کعبہ کا ننگے ہو کے طواف کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم ناپاک کپڑوں کے ساتھ آئے ہیں، کپڑوں کے اوپر کوئی غلاظت نہیں ہونی چاہیے، کوئی زیب و زینت نہیں ہونی چاہیے، تو ہمارے کپڑے تو اس قابل نہیں ہیں۔ اگر ان کو کوئی کریش دے دیتا تھا اپنا جوڑا تو دے دیتا تھا، وہ کر لیتے تھے، پہن لیتے تھے۔ اب ہارے کو تو وہ جوڑے نہیں دے سکتے تھے، تو وہ پھر کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ تو یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ گھروں میں آنا ہے تو کیا کرو، دروازوں سے داخل ہو۔ یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ بیک سائڈ سے دیواریں پھلانگ کے یا دیواروں کے اندر نقب لگا کے سوراخ کر کے وہاں سے، اگر نہیں پھلانگ دیتے تھے سوراخ کر کے آتے تھے۔ اس کو وہ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ والے معاملات جو ہیں یہ بدعات اپنے اندر سے نکالو۔ یہ ایسی بدعات ہے نا کہ بھئی جیسے ہمارے ہاں بھی دین کے نام پہ ہم نے بہت کچھ گھڑ لیا ہے، تو وہ تم سے اے نبی سوال کرتے ہیں نا ان حرام مہینوں کے بارے میں، تو آپ بتائیں کہ یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہے۔ حج سے واپسی پر ہرگز یہ نیکی کوئی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی اصل میں اس کی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو۔ گویا اب یہ لوگ سوال کر رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، راستے میں لڑائیاں ہوں گی، حج ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو محترم مہینے ہیں اس میں قافلے حرکت کرتے ہیں، اس کی حرمت کو برقرار رکھو، اس کی حرمت خراب مت کرو۔ یہاں تک کلیئر ہوگی بات۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو فلاح نصیب ہو، یعنی یہی اصل مقصود ہے نا۔ حج کیوں کیا جا رہا ہے، روزے کیوں رکھے جا رہے ہیں، تاکہ تم کیا کرو، فلاح پاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ جیسے پیچھے ہم نے روزوں کے بارے میں بھی یہی پڑھا نا کہ روزے کی اصل روح کیا ہے، تقوی۔ حج کی اصل روح کیا ہے، تقوی۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ یہاں تک کلیئر ہوگی بات۔ آیت نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، مگر اس میں کوئی زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر حج کے لیے جا رہے ہو نا تم، تو 4 مہینے محترم ہے، حرمت قائم رکھی جائے گی، لڑا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی لڑ پڑے، بازی نہ آئیں لوگ تم سے لڑنے مرنے کے لیے آ جائیں، تو تم نے کیا کرنا ہے، اس شہر حرام میں، محترم شہر میں تم بھی دفاعی جنگ لڑو گے۔ یعنی خود تو تم نہیں آگے بڑھ کر لڑ رہے، لیکن اگر کوئی لڑنے کے لیے آ گیا تو تم نے کیا کرنا ہے، دفاع کرنا ہے۔ ہاں، ولا تعتدوا، حد سے نہیں بڑھنا، زیادتی نہیں ہونی چاہیے تمہاری طرف سے کوئی، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں حرم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہے نا، مشرکین کا قبضہ تھا۔ اب اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ مسلمان حج کے لیے گئے تو کفار روکیں گے اور کہیں جنگ کی نوبت نہ آ جائے۔ لہٰذا خاص طور پر اس بات پہ کہ جب انہیں پتا تھا کہ خانہ کعبہ کے اصل وارث مسلمان ہی ہیں، بنی اسماعیل ہیں، تو جنگ ہو سکتی تھی، لہٰذا کیا کہا کہ نہیں، اگر تم نے اول ہاتھ نہیں اٹھانا، اگر کوئی تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو تم نے زیادتی نہیں کرنی، اور جنگ ہوتی ہے تو جنگ کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہاں جو لڑائی کا حکم ہے نا، قتال، وہ یاد رکھیے اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی ملک فتح کرنا، کوئی مال و دولت جو ہے وہ سمیٹنی ہے،
کوئی کہتے نا زر زن زمین کا کوئی چکر ہے، کوئی شہرت اور ناموری چاہیے، کوئی عصبیت کا معاملہ ہے، کوئی نفرت کا معاملہ ہے، نہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس میں انسان کی خواہشات کا کوئی دخل نہیں، اس کی لالچ، اس کی غرض کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ جنگ اللہ کے لیے ہے. بندے اللہ کے حکم پر جنگ لڑتے. تلوار اٹھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. ہمیں بتا دیا گیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو ایسے ہی تو نہیں اجازت دے دی جائے گی نا جنگ کی، ایسے ہی تو نہیں الاؤ کر دیا جائے گا. نہیں، انسان اللہ کے لیے لڑیں گے. انسانوں کی حیثیت محض مشینری کی ہے اس کے اندر، جو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. گویا جب وہ لڑنے کے لیے آئیں تو تم بھی پھر ان سے لڑو گے، اجازت ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ نے ساتھ ہی کہا وَلَا تَعْتَدُوا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر آپ نے سنا ہو تو آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. یہ محاورہ سنا ہے نا، پھر سارے اخلاقی اصول پامال کرو، سارے اصول اور قوانین توڑو، جو جی چاہے تم کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ نے یہاں بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ اخلاقیات کے حوالے سے کوئی اصول تم نے پامال نہیں کرنا، زیادتی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. دیکھیں تمہارے اب نبی کے اور مسلمانوں کے، اللہ کے اور دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں جو مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کہا کہ تم نے پہل نہیں کرنی، وہ آئیں گے تمہیں مارنے، تم ان سے لڑ سکتے ہو، لیکن تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کیوں کہ بے شک اللہ، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ جنگ میں نا انسان کے لیے اپنے جذبات کو قابو پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو انسان سے بھی زیادتی بھی ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا زیادتی نہیں کرنا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فوجی لشکر جب بھیجا کرتے تھے نا، تو بتاتے تھے کہ جب جاؤ گے تو دشمنوں کو جب مارو گے تو ان کا مسئلہ نہیں کرنا. مسئلہ ہوتا ہے ناک، کان، ہونٹ، آنکھیں، بازو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اسے مسئلہ کہتے ہیں. مسئلہ نہیں کرنا کسی کا بھی مار کے. دوسرا، دھوکہ نہیں دینا. تیسرا، بچوں، عورتوں، کمزوروں، بیماروں، بوڑھوں، عبادت گزاروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. دیکھیں ذرا، یعنی عام پبلک کو نہیں تم نے ہٹ کرنا. ہمارے ہاں آج دیکھ لینا جنگوں کے اندر کیا مسلمان اور کیا نان مسلمز، کوئی ایک بھی ان باتوں کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ عام بم برسائے جاتے ہیں جو انسان کی عام آبادیوں کے اوپر گرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں. چلے ان کے پاس تو اخلاقیات نہیں ہے جو ہمارے پاس ہیں، پھر ہم کہتے ہیں انہوں نے جب ہماری آبادیوں پہ بم گرائے ہیں تو ہم بھی ان کی آبادیوں پہ بم گرائیں گے. انہوں نے ہمارا یہ نقصان کیا ہے تو ہم بھی وہاں پہ بم بلاسٹ کریں گے. ہمیں تو اجازت نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے ہیں ہم یہ اصول. ہمیں 1% بھی اجازت نہیں ہے اس سارے کام کی. پھر یہاں پہ کیا کہا؟ مال غنیمت نہیں چرانا. اور یہ جو اصول ہے نا، وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی، یہ صرف جنگ نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اسی لمٹ جو ہے نا، یہ لمٹ ہے، جو ایک لمٹ باؤنڈری وال اللہ نے بنا دی، ایک لائن ڈرا کر دی، اس سے آگے نہیں بڑھنا. ہماری طرف سے زیادتی نہیں ہوگی. دوسرا کر رہا ہے کرے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنے رب کو اپنا جواب دینا ہے، میں نے اپنا جواب دینا. میری ساس مجھ سے غلط زیادتی کر رہی ہے، وہ اپنی جواب دے خود ہے. میری بہن، میری دیرانی، میری جٹھانی، میری نند، میری بہو، میرا فلاں آفیسر مجھ سے زیادتیاں کر رہا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. مجھے ون سائیڈڈ رہنا، مجھے ون سائیڈڈ اچھا رہنا ہے، یہ ہے میرا کرنے کا کام. اور اگر میں یہ نہیں کرتی، ولا وہ بھی کر رہا ہے تو چار میں بھی سنا رہی ہوں، اور چسکے لے لے کے میں بھی مختلف باتیں کر رہی ہوں، گالم گلوچ کر رہی ہوں، میں بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہوں، تو پھر اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے صاف کہا ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ کو زیادتی کرنے والے لوگ پسند
نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے ہیں، شدید تکلیفیں اٹھائی آپ نے. ہجرت حبشہ اول ہوئی ہے، دوم ہوئی ہے، پھر ہجرت مدینہ ہوئی ہے. شب ابی طالب آپ اگر آپ سوچیں وہ بھی بڑی سخت قسم کی، بہت ٹف ٹائم تھا مسلمانوں کے لیے. کہیں پہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں دیا گیا، حالانکہ کچھ نہ کچھ تو آپ اپنا دفاع کر سکتے تھے نا، گوریلا وار ہو سکتی تھی شروع. 13 سال کچھ نہیں. مدینہ گئے ہیں، وہاں پہ بھی خود نہیں آپ نے شروع کی وار. یہ لوگ آئے ہیں، ان سے مسلمانوں کا آرام سے رہنا برداشت نہیں ہوا. یہ آئے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وقاتلو، تم بھی لڑو. جو تم سے لڑنے آئے ہیں، تم اگر حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہو وہ تم سے لڑیں گے، پھر تم بھی پیچھے نہیں ہٹو گے، اب تم بھی جواب دو گے. لیکن اپنی اس لڑائی میں اپنی لمٹس نہیں کراس کرو گے. یاد رکھ لو یہ بات اچھے طریقے سے. یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اچھا جی، بس ہم یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.